جن بھوت اور تمام اس کے علاوہ کوئی ایسی زندہ کرامت دکھا سکتے ہیں جو لوگوں کو قائل کرنے کے قابل ہو؟ دکھائیں. یہ وہ چھری کے جسم سے باہر آ رہی ہے. ابھی بھی کچھ رہ گیا یا ابھی بس ابھی ختم ہو گئی. یہ قلعے تھی اور 3 چھریاں تھی. میں تو یہ آپ کو کہتا تھا کہ ہم ایک کمرے میں نہ کرتے, میرا دل یہ کہتا تھا کھلے میدان میں کرتے. ہزاروں لوگ آتے, کوئی لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ آئے, کوئی 2 مرتبہ آئے, کوئی 5 مرتبہ آئے, کوئی 3 مرتبہ آئے, کوئی لگاتار آتے رہے, ان سے پوچھ لیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, یہ بات غلط ہے کہ اس کو دلوں کے حال معلوم ہو جاتے ہیں, اس کو پس پردہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. مثلاً کہ آپ کو وہ باتیں پتہ لگ جاتی ہیں جو میں سوچ رہا ہوں, یہ سوچ رہے ہیں, ہمارے ذہن میں دل میں جو چل رہا ہے. سب چیزیں ایسے ہو جاتی ہیں کہ کورونا میں پیر صاحب نے ایک ہی پھونک مار کے سارے مریضوں کو ٹھیک کیوں نہیں کر دیا, کورونا کو کیوں نہیں بھگا دیا پاکستان سے؟ سلامتی ہے خواتین و حضرات. اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آخر میں کنکلوژن آپ کو دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ ویڈیو ایک انکشاف نہیں ہے بلکہ ایک جستجو ہے. ہم نے پیر حق خطیب حسین بادشاہ کے حوالے سے بہت سن رکھا تھا. آپ نے اور میں نے بہت ساری سوشل میڈیا پہ گھومتی ہوئی ویڈیوز, ریلز, پوسٹنگز ان کے حوالے سے سن رکھی تھیں. یہی اضطراب مجھے ان کے پاس لے کر آیا ہے. اس ویڈیو میں نے میٹھے پیارے انداز سے, جیسے میرا اسلوب ہے, اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان سے پوچھنا چاہا ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آئی ہیں اور میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم نے آنکھوں کے سامنے دیکھی ہیں, میں اس کی سچائی سے انکار نہیں کر سکتا اور مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. لہٰذا میں اس سے بھی قطع نظر کہ آپ کیا کہیں گے, ایک بڑا اصولی فیصلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شاید 99% وہ لوگ جو اس ویڈیو کے اندر موجود چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے, انہوں نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور ان کے پاس آئے بھی نہیں ہیں, ملے بھی نہیں ہیں, تو ان کا فیڈ بیک ویلیوبل نہیں ہوگا. مگر ان کا فیڈ بیک ویلیوبل بنانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ایک چیلنج بنا کے رکھا جائے. کوئی چیز جو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 2 نمبری ہے, یا یہاں پہ کچھ ہوا ہے, یا یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے, اس کو آپ مجھے ہائی لائٹ کر کے دیں گے. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ ان سے بات کی ہے کہ ویڈیو کے آخر میں بھی ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ان کے پاس ان لوگوں کو لے جائیں گے کہ جو اس حوالے سے اپنی رائے رکھتے ہیں, مگر سالڈ ریزنز رکھتے ہیں آرگومنٹ کے, اور وہ انکشافات کرتے ہیں. لہٰذا اس ویڈیو کو بہت باریکی سے آپ نے دیکھنا ہے اور میں اس کے آخر میں آپ سے اپنا ایک نچوڑ رکھوں گا. بیچ میں ایک خاص بات میں نے آپ کو بتانی ہے کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں, ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں, اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے, نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر. درود لامحدود محبوب رب الودود, راحت اللہ شکین, مراد المشتاقین, حضرت محمد مصطفیٰ, آپ کی آل پاک, آپ کے جانثار انصار اور اصحاب زمن. آپ دیکھ رہے ہیں ماء اور مولانا. آج یہ خاص پروگرام ہے اور انتہائی خاص پروگرام ہے کیونکہ ہم گزشتہ ایک سلسلے, ایک عرصے سے اولیاء اللہ کی عظمت اور ان کی ولایت کے دفاع کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں. ظاہر مختلف لوگ مختلف آراء کا اظہار کرتے ہیں, مگر ہم ان کو پرانی کتابوں سے دکھائیں یا روایتوں سے دکھائیں یا واقعات سے سنائیں. ہم نے سوچا کہ ہم اس کو زندہ کچھ مثالیں دکھاتے ہیں اور پھر ہم بھی اپنے انکشافات ان کے سامنے رکھتے ہیں. کچھ چیزیں شاید ہمیں سمجھ میں نہ آئے, وہ پوچھ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ صرف ایک بات ہو اور کہانیاں ہی ہو سکتا ہے کہ زندگانیاں ہی ہوں اور ہم ان سے غافل ہوں. اس سلسلے میں ہمیں پورے پاکستان میں ظاہر بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے تھے, مگر جو سب سے معتبر شخصیت نظر آئی کہ جس نے دعویٰ یہ کر رکھا ہے کہ آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں, زندہ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں, اور ختم نبوت کے حوالے سے جو سلسلہ, جو اقدامات, جو جرت, جو مظاہرہ شخصیت نے فرمایا, اس سے ہمارا اور اعتماد بڑھا کہ ہم یہاں پر کلر سیدہ آئیں اور خطیب دوراں جناب پیر حق خطیب حسین بادشاہ سرکار کے پاس آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت شکر ہے, حضور کی مہربانی ہے. ماشاءاللہ ہم نے بہت سنا ہے آپ کے بارے میں اور کچھ ویڈیوز میں دیکھا بھی ہے. طلب تو یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھیں اس خوبصورت سے نظارے کو. مگر ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گا میں, یہ کرامات کا سلسلہ کسی کی دعا سے ملتا ہے, خاص نظر کرم ہوتا ہے, یا ہر انسان کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ سب سے پہلے تو کرامات اللہ کا کرم ہے,
اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے میں جس پر چاہوں اپنا فضل کر دوں، لیکن یہ جو سلسلہ ہے ہمارے باپ دادا سے ایک نسل سے پورا ایک شجرہ ہے، مثال کے طور پر وہ شجرہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ کسی مریض کو، بیمار کو اللہ کا قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں تو اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے، کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ، ان سب سے بڑی وجہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کے کرم سے یہ ختم نبوت کی جو بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان سے، اس کے کرم سے ہی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہے۔ اور میں نے پوری دنیا میں، ورلڈ میں کہیں بھی گیا ہوں، پہلے میں نے حضور کی ختم نبوت کی بات کی، باقی دم اور دعا کی بات نہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تو ہے، یہ سب نے دیکھا بھی ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈرامہ ہے، فیک ہے سب، لیکن آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ برقرار رہتی ہے، مسکراہٹ کا کیا راز ہے اور اس کے بعد آپ کے حوصلے پست نہیں ہوتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات کی حدیث مبارک ہے کہ مومن میں ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جھوٹوں اور سچوں کا چہرہ دور سے نظر آ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اب مثال کے طور پر کتنا بھی بندہ سورج کو انگلی کے سامنے چھپائے نا تو سورج اپنی چمک دمک سے چلتا ہی رہتا ہے۔ اچھا، یہ جو چیزیں آپ کرتے ہیں، تمام قسم کے امراض، بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں جی جن کو ہائی لیول کا مرض ہوتا ہے، ڈاکٹر جواب دیتے ہیں، وہ آپ کا جو طریقہ کار ہے دم درود کا، اس سے وہ شفا پا جاتے ہیں، تو یہ آپ شفا دے رہے ہوتے ہیں یا اللہ شفا دے رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، میرا پہلا پیغام یہی ہوتا ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، رب کے سے علاوہ کوئی کسی بندے کے اندر طاقت نہیں ہے، جو بھی طاقت ہے میرے خدا کی ہے اور وہ صدقہ مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ زمانہ ہو گیا آپ نے نیند نہیں کی، آپ سوئے نہیں ہیں۔ میں اس کی آپ کو یہ میرے ساتھ کے مسجد میں نماز پڑھی ہوگی، ہماری کتنی خوبصورت مسجد ہے، میں نے تقریباً گزشتہ جس دن ہوئی سنبھالا ہے میں نے عشاء کے وضو میں ساری فجر کی عبادت پڑھی۔ ماشاءاللہ، یعنی آپ رات میں سوئے نہیں ہیں؟ رات میں نہیں سوئے، ایک رات۔ دیکھیں، وہ بھی کوئی اتنی ضمانت نہیں ہے، لیکن میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن رات کوئی ایسی شب نہیں ہے جس شب کو میں سویا ہوں۔ آپ دیکھیں، مثال کے طور پر معمولی سے ایک چوکیدار ہوتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے کسی بنگلے کی، کسی فیکٹری کی، کسی بھی بزنس کی پوائنٹ کی کرتا ہے تو وہ پوری رات جاگتا ہے۔ تو جس رب نے مخلوق خدا کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ بندہ پھر کیسے سو سکتا ہے؟ واہ واہ، میں تو مخلوق خدا کی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں، ابھی ہزاروں لوگ موجود ہیں اور یہ ہزاروں لوگ اسی طرح یہاں، اسی طرح مرکزی بڑے بڑا شیو ہے، وہاں ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو شفا کا سلسلہ ہے یہ تمام امراض کا ہے، مریضوں کے لیے ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو لوگوں نے بھی آپ کو جانا نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے؟ دیکھیے، شفا مثال کا میں نے آپ کو بتایا نا، میرے پاس کمیونسٹ بھی آتے ہیں کیونکہ اللہ کا قرآن، اللہ کہتا ہے کہ اگر اسے میں پہاڑوں پہ نازل کرتا ہوں وہ بھی پاش ہو کے کرتا لو انزلنا، صحیح ہے، بہترین۔ وہ تو پہاڑ تو بے جان ہے نا، انہیں پتھر تو بے جان ہے، لیکن اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ لیکن کوئی سینے میں چھپانے والا ہو، اس کے اندر نہ لالچ ہو، نہ دنیا داری ہو، نہ سیاست ہو، نہ کوئی اس کو شہرت حاصل چاہیے، فقط اسے خدا اور خدا کے رسول کی بات کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنے بڑے بڑے قسم کے، اب مجھے نہیں معلوم، میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، کبھی کیلے نکال رہے ہیں، کبھی بلٹس نکال رہے ہیں، کبھی کارتوس نکال رہے ہیں، خود آپ پہ اگر کوئی اثرات کر دے اس کا خوف نہیں ہوتا؟ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، مثال کے طور پر ہر سلسلے کے پیچھے ایک سلسلہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جنہیں یقیناً ہمیں دعا دے کے نا میدان جنگ میں بھیجا ہوگا نا، وہ بڑے ہوں گے، تو جب ہم بڑوں کی طرف نظر کرتے ہیں تو اگر ہم پہ کوئی ہوتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے تو مدینے کے تاجدار ہیں، میرے مرشد حضور غوث پاک ہے، اور میرے پیر و مرشد بڑے سرکار ہیں، میرے والد گرامی۔ کیونکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں، ذرا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضور کریم جانے دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی کچھ اثرات نمایاں ہوئے۔ جادو برحق ہے، دنیا کے ہر شخص پہ جادو ہو سکتا ہے۔ اچھا، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا بندہ بچ سکتا ہے۔ میں یقین کیجئے، میں دنیا بھر میں گیا ہوں، میں نے دنیا کے سارے مذاہب رکھنے والے لوگوں کو دیکھا، جادو اور جنات ہر بندے کے ساتھ موجود ہے، لیکن یہ کسی کے نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کا قرآن میں توڑ بھی بتایا ہوا ہے۔ اچھا، کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے جنات دیکھے؟ میں کہتا ہوں، میں نے کام یہ کرتا ہوں۔ وہ انسانوں کی طرح ہے یا الگ مخلوق؟ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا، ایک بندے کی عام آنکھ ہے، ہاں، عام آنکھ ہے، عام آنکھ سے وہ اتنا دیکھ سکتا ہے نا جتنی اس کی دوری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے باہر۔ صحیح، ایک ٹیلیسکوپ لگا لیں، دوربین لگا بہت لیں آگے دیکھ، تو آپ دنیا کے کسی آخری کونے پہ لگ جا سکتے ہیں۔ بائن اسی طرح یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، ہر بندے کو نہیں عطا ہوتی ہے، اللہ طرف کی عطا ہوتی ہے کہ جو بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور جو بندہ آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے نا، تو مثال کے اس کے لیے دیکھیں آج دن تک آپ نے کوئی یہ نہیں پتا ہوگا۔ دیکھیں، لوگ جنات کے لیے کہتے ہیں کوئی ہاتھ کو دباتا ہے،
کوئی ڈنڈے، کوئی دنیا، کوئی مرچیں، کوئی مختلف طریقے کرتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ انسانیت کو اذیت دیتے ہیں، بندوں کو اذیت دیتے ہیں، وہ جنات کو نہیں دیتے. لیکن میرے سامنے ایک بندہ چڑھتا ہے، اسے ایک پھونک مارتا ہوں، جنات ہوں، جادو، وہ سامنے ختم ہو جاتا ہے. اس پھونک میں ایسا کیا اثر ہے؟ لوگ حیران ہیں اس بات پہ کہ آپ جو ایک آپ کا خاص انداز ہے اس پھونک سے واقعی اثر ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر اس پھونک یہ عطا ہے نا ہمارے. دیکھیں مثال کے طور پر لوگ، آپ دیکھیں آم کے درخت سے ہمیشہ آم ہی اترا کرتے ہیں. کریلے کی بیل پہ اگر آم لگائے نا تو وہ کبھی نہیں آم نکلتے. بائیں یہ ہمارے باپ دادا سے ہمیں یہ عطا ہے، ہماری نسل میں. ہم نے بزنس نہیں کیا ہوا. میں ایک بڑی کھلی بات کر رہا ہوں کہ ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے. ہم فیملی کے 3 بھائی ہیں اور میرے دوسرے جو دونوں بھائی ہیں وہ دنیا دار ہیں، وہ اپنے کام کاروبار کرتے ہیں. لیکن یہ مجھے اپنے باپ کی طرف سے، بڑے سرکار کی طرف سے عطا ہے. میں نے مثال کا، ہم نے بادشاہوں کو چھوڑا، ہم نے شیخ محمد دبئی میں بادشاہوں کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر کھڑے. اچھا، پوچھنے والے چونکہ ظاہر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور تمام لوگ ہیں دنیا بھر کے، وہ یہ سوال پوچھیں گے کہ آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں اور آپ کے دیگر برادران جو ہیں وہ دنیاوی کاروبار کرتے ہیں، مگر اتنا سارا سرمایہ، آپ کا پہننا اوڑھنا، یہ سب اتنا عالیشان کیسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو میں نے بتایا میرے دوسرے بھائی ہیں، میرے فیملی فرینڈز ایسے ہیں، میرے کافی سارے ایسے ذرائع ہیں جو حلال کی آمدنی سے ہم کرتے ہیں. اور میں آج یقیناً کہہ رہا ہوں کہ آج دن تک جو یہ سارا کچھ آپ نے سیٹ اپ دیکھا ہوگا نا، اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میری ڈسٹریبیوٹ ہے. میں نے کسی سے لیا کوئی نہیں ہے. کیونکہ جب بندہ کسی کو، میری بات یہ کسی کو برا لگے، جب یہ دنیا داروں کے کھانے کھا جاتے ہیں نا تو پھر وہ سانسوں میں شفا نہیں رہتی. حقیقت ہے، یہ تو ہے. یہ جب مثال کا طور لقمہ کسی کے غیر کے سامنے سے ہاتھ پھیلا کے کھایا جاتا ہے نا، دیکھیں وہی لقمہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے جو رزق حلال ہوتا ہے. اور ہمیں باپ دادا نے رزق حلال کما کے سکھایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ حقیقت ہے. ظاہر جو انسان کھاتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. بس آپ دیکھیں نا، آپ کھائیں گے، ابھی موسم سرما ہے نا، ٹھنڈی ٹھنڈا ہے، آپ سوپ پیئیں گے، فش کھائیں گے، اس کا اثر ہوگا. اسی میں آپ جوس پی لیں گے تو آپ کا گلا خراب ہو جائے گا. بائن اسی طرح اثرات ہیں. جب حلال کی رزق منہ میں آتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شفا ہوتی ہے. اچھا، ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے خلقت آپ کے سامنے ہوتی ہے مگر آپ کی نگاہیں کسی اور طرف ہوتی ہیں، کچھ دیکھ کے سوچ کے آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں. کیا آپ کو اس کے علاوہ بھی کچھ دکھ رہا ہوتا ہے جو عام انسان دیکھتا ہے؟ دیکھیں میں یہ بات کی مثال کے طور پر نا، وہ کہتے ہیں کہ بشر راز دلی بتا کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے خوشبو جب تو گل بیکار ہو جاتا ہے. میں تو ریئل یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے یا میرا اپنا معاملہ ہے. یہ اس کو میں نہیں پردہ اٹھا سکتا کہ مجھے کیا نظر آتا ہے یا کس طرح نظر آتا ہے کسی سے. یہ آپ دنیا کو دار میں لوگ، آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں جی مجھے یہ آیا یہ آیا، نہیں، میں ایسی بات کوئی نہیں کر سکتا ہوں. یہ اپنے دل کی راز کی بات، یہ میں دنیا کو نہیں بتا سکتا ہوں. آپ میرے پاس آئے ہیں، کہیں یہ آپ مجھے بتائیں کسی طرف دیکھ رہے ہیں، کسی کی ہاں کسی کی طرف دیکھ کے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور میں یہ ایمان سے کہتا ہوں وہ تاجدار مدینہ کے سبز گنبد کو دیکھ کے نظر آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کچھ ایسے کیسز اگر آپ دکھا سکیں، سب سے خطرناک یا بدترین پوزیشن میں کوئی انوالو ہو. آپ دکھا لیں گے؟ میں کوشش کروں گا. یہ بھی میں نے چیک کرا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو آپریشن ہوگا، سرجری کرنی پڑے گی، ریپلیس کرنے پڑے گی. پھر میں یہاں پہ آیا اسلام آباد میں، ڈاکٹر کو ملا، اس نے مجھے میڈیسن دی تو میں وہ ری ایکشن کر گیا. یہاں مجھے تیسرا دفعہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. میلٹڈ ڈسک ریکور ہو گیا. سسٹم جی، یہ ساری چیزیں جب سے دم کرا کے گئے، ان کا پورے گھر کو آگ لگی تھی، پورے گھر کو بیٹھے بیٹھے آگ لگی تھی. آپ لوگ ویڈیو ملاحظہ فرما رہے ہیں، میں نے اس وقت پورا دن یہاں گزارا ہے. اس کو بلاوڑا شریف کہتے ہیں. یہ علاقہ وہاں کے آس پاس لوگوں کے لیے، دیہاتی لوگوں کے لیے ایک طرح سے مرکز ہے کہ وہ وہاں آ کے اپنے علاج کے معاملات رکھتے ہیں. اب 2-3 باتیں ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں تھے ہزاروں کی تعداد میں، سب کے سب پیڈ تھے، ان کو پیسے دیے گئے تھے. اور ظاہر ہے ہم جس سے بھی رینڈملی جا کے مل رہے تھے وہ ان میں سے ایک پیسوں پہ آنے والا اداکار تھا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ پیڈ تھے، سب کے سب معصوم تھے یا میجورٹی معصوم تھی، دیہاتی لوگ تھے. اور کچھ لوگ جو پیڈ تھے وہ ہمیں ملوائے گئے. اس کے چانسز 50-50 ہو سکتے ہیں، مگر ہم نے خود وہاں جا کے ان لوگوں سے رینڈملی سوال کیے. نہیں ان کی چوائس پہ نہیں، ہماری چوائس پہ بھی لوگوں سے سوال کیا تو جواب ان کے حق میں آیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ بھی پیڈ نہیں تھا.
مگر یہ صرف جو وہاں جائے اس کو دکھا سکتے ہیں یا اس کو بتا سکتے ہیں. تو ہم نے وہاں پیشنٹس بھی دیکھے, سابقہ پیشنٹس بھی دیکھے, بڑے بڑے لوگ دیکھے, اور ایک تو ایسی شخصیت وہاں پر آئی کہ میں اس چینل پہ ان کا نام نہیں لے رہا, مگر ان کا عہدہ بہت بڑا ہے, اور اتنا بڑا عہدہ ہے کہ اگر آپ نے اصرار کیا اور ضرورت پڑی تو میں ضرور بتاؤں گا, مگر اس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کتنے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے عہدوں پہ فائز لوگ بھی اپنے علاج معالجے کے لیے حق خطیب صاحب کے پاس آتے ہیں. اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ آپ سچے یا جھوٹے ہیں, مگر یہ ویلیو ایڈڈ ضرور کرتا ہے. اور میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کتنے بڑے نفیس ادارے کے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہم نے آس پاس ان کے دیکھا, تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم پہلے سوچ رہے تھے کہ شاید دیہاتی اور گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ سلسلہ ہے, مگر جب پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا تب بھی ہمیں ایک طرح سے کھٹکا لگا, جس نے ہمیں اس بات پہ اکسایا کہ ہم آپ کو ویڈیو اور دکھائیں, اس کی ان شارٹس کو بھی دکھائیں جن کو شاید ویسے نہ دکھایا جا سکتا ہو. ملاحظہ فرمائیں. کیونکہ سوشل میڈیا ہے, آپ کو پتا ہے اسٹرائک ہے, ساری چیزیں, ان چیزوں پہ اسٹرائک لگائی ہوئی ہے. ہم تو چاہتے تھے کوئی بندہ ہمارے پاس آئے جو کہتا ہے کہ یہ کیلیں, یہ چڑیاں, یہ کانٹے, یہ کہاں سے نکلتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے تھے کوئی بندہ ہے. آپ کو تو میں جرت دیتا ہوں کہ آپ نے بڑی جرت کی ہے, بڑی ہمت کی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, تاکہ رہتی دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ سائنس جدید ہے. میں کہتا ہوں سائنس جدید ہے, مصطفیٰ کریم کا قرآن جدید صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات میں جہاں سائنس ختم ہو جاتی ہے وہاں مصطفیٰ کریم کو قرآن شروع. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہ کسی گورے کو, کسی دنیا کے کسی ورلڈ کو میں چیلنج کرتا ہوں, دنیا میں کسی کو بتائیں. مثال کے طور ایک خاص پینڈنٹ فرقہ ہوتا ہے نا کہ یہ اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں, یہ اس سے ہے. ایک بندہ وہ ضد پہ کھڑا ہے نا تو اس کی اپنی مرضی ہے, کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا جاہلوں کے لیے سلام ہے, وہ اپنی ضد پہ کھڑا ہے تو کرے. باقی جو ہوش عقل والا ہے, سمجھ والا ہے, جس کو کسی کی بات دل کو لگتی ہے, یا جسے سامنے آنکھوں میں, آپ یہ دیکھیں ابھی لائٹ جل رہی ہے تو آپ کہیں جی یہ تو دن ہے, اب دن کو دن لائٹ جلتی, رات کو ہی جلتی ہے, تو پھر وہ اس کی اپنی مرضی ہے, اس کی اپنی طبیعت ہے. لیکن جو رات کو رات سمجھتا ہے اور دن کو دن سمجھتا ہے, اس کے لیے جو مرضی ہے, کھلا میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں, آئے میرے پاس اسے میں دکھا دوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, یہ بات غلط ہے کہ اس کو دلوں کے حال معلوم ہو جاتے ہیں, اس کو پس پردہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. مثلاً کیا آپ کو وہ باتیں پتہ لگ جاتی ہیں جو میں سوچ رہا ہوں, یہ سوچ رہے ہیں, ہمارے ذہن میں دل میں جو چل رہا ہے؟ دیکھیں یہ بات آپ کو میں بڑی خوبصورت بات بتا رہا ہوں, اس بات پہ بڑا ایک کامل بات ہے, یہ بڑا مذہبی, بڑا آپ نے خوبصورت سوال کیا ہے. بات یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں کہ تاجدار کائنات کی حدیث ہے کہ ایک شخص 100 بندوں کا قاتل تھا. حدیث کو تو نہیں کو ٹکرا سکتا نا, 100 بندوں کا قاتل تھا. وہ اولیاء اللہ کی بستی کی طرف چلا. مختصر یہ بات یہ ہے کہ اس نے اپنا ارادہ ٹھیک کر لیا, اپنی نیت ٹھیک کر لی کہ میں کسی سچے دروازے کی طرف چلا ہوں, میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. جب اس نے توبہ کی نیت کی تو اس کی جان پرواز ہو گئی. اتنے میں مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنمی اور جنتی فرشتے دانو آ گئے, زمین کو کلوز کر دیا گیا. اللہ نے اس کی نیت کرنے سے, ارادہ سچا کرنے سے, اللہ والوں کی بستی کی طرف چلنے سے اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. یہ بڑی تفصیلی حدیث ہے. اگر ارادہ کر کے 100 بندوں کا قاتل ولی کی بستی کی طرف چلا جائے تو رب اسے معاف فرماتے. تو کوئی بندہ اللہ کے ولی سے مل جائے تو اسے نہیں پتا, تو یہ تو بات ہو نہیں سکتی. خطیب صاحب کوئی امراض کے علاوہ, جن بھوت اور تمام کے, اس کے علاوہ کوئی ایسی زندہ کرامت دکھا سکتے ہیں جو لوگوں کو قائل کرنے کے قابل ہو؟ آپ مجھے جو کہیں گے میں زندہ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیز, اب دیکھیں مثال کے طور پر جنات سے علاوہ یہ بیماریوں کی مختلف لوگ کینسر میں موجود ہیں, مختلف فضا میں, مختلف تکلیفوں میں, مختلف مشکلوں میں, مختلف پریشانیوں میں. میں تو یہ آپ کو کہتا تھا کہ ہم ایک کمرے میں نہ کرتے, میرا دل یہ کہتا تھا کھلے میدان میں کرتے. ہزاروں لوگ آتے, کوئی لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ آئے, کوئی 2 مرتبہ آئے, کوئی 5 مرتبہ آئے, کوئی 3 مرتبہ آئے, کوئی لگاتار آتے رہے. ان سے پوچھ لیں کہ اس دروازے سے آپ کو کیا ملا. یہ دیکھیں نا, سارے لوگ کہتے ہیں نا, سارے کی شاید کی بات ہے یہ کوئی ان کے اپنے بندے ہو. ایک آپ جو نئی تحقیق ہے کہ نئی سوچ شیطان کے دباؤ میں ڈالا, اتنے ہزار بندوں کو روز کیسے بندہ اکٹھا کر سکتا ہے؟ یہ تو رب کا حکم, رب کہتا ہے میری اجازت کے بغیر موسم خزاں میں پت جڑ میں ایک پیلا پتا بھی نہیں گر سکتا. تو اتنے ہزار بندہ پھر تاجدار مدینہ کا غلام ہو کر, اشرف المخلوقات ہو کر, پھر 1000 بندے روز جمع ہو سکتے ہیں. میری محفل میں تو لاکھوں بندے موجود ہوتے ہیں. میں انگلینڈ, کینیڈا, یورپ, حتیٰ کہ یہ میرے رب کا کرم ہے کہ تاریخ میں پہلا بندہ ہوں جس نے شارجہ میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس 2018 میں نے کی ہے, اور اتنی بڑی کی ہے کہ ابوظہبی اور شارجہ روڈ میں نے بند کر دی تھی. وہاں کا قانون ہی نہیں ہے, وہاں یہ جا کر نماز ہی بندی کر دیتے ہیں. یہ بات کرتے, وہاں تک قانون ہی نہیں ہے, کوئی ہو نہیں سکتا ہے. میں نے اتنی بڑی کی کہ حال فل تھے, لوگ بسوں میں تھے. مثال کے طور پر وہاں کی پولیس, وہاں کی انتظامیہ ساری موجود تھے.
तारीखी शारजा की तारीखी सरजमीन पे दुबई को छोड़े, आपको पता है शारजा और सऊदीया का कानून बराबर है, वहां का जो डॉक्टर कासमी है कानून बराबर है, वहां ये खत्म नबूवत या इस्लाम मिलाद बनाना बड़ा इंतहाई मुश्किल है, लेकिन वहां मैंने बनाई है, हजारों लोग थे, उनको मैंने दम किया, दुआ किया, उसमें मुख्तलिफ अरबी थे, शेख थे, अभी भी आते हैं हमारे पास, उन्होंने सर पकड़ के दम कराया, मुझसे बाद में कहा ठीक है। अच्छा, एक दफा एक ही जो आप से जमे गफीर होता है और एक ही मरतबा आप फूंक मारते हैं, एक ही फूंक से सबका इलाज हो जाता है? देखिए अल्लाह का कुरान के अंदर इतनी शफा है ना कि अगर ये कुरान जो है ना, मैं तो इस नीयत से करता हूँ कि अगर बहते दरिया के अंदर ना फूंक मारी जाए तो जो उससे पानी पिए ना उसको भी शफा दे सकते। उसके कलाम में ताकत, उसके कलाम में ताकत, रब के कलाम में ताकत, मेरी बात में ताकत नहीं, उसके कलाम में ताकत। अच्छा, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, आप तो अकीदा खत्म नबूवत के दाई हैं, मुबल्लिग हैं और नुमाया तौर से हैं, कोई कादियानी आ जाए उसको भी आप शफा देंगे? नहीं, मैं कादियानी को नहीं शफा दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा, मेरे पास सारे जो कुछ मर्जी आ जाए, कोई भी आ जाए, ईसाई आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई अहले किताब आ जाए, मैं उसे जो, क्योंकि मैं अपने मजहब के अकीदे के मुताबिक कादियानियों को, कादियानी किसी मजहब से नहीं गनता करता हूं, कादियानी एक फितना है और फितना किसी सलाम करना भी गुनाह है। मैं कि हुजूर का गुलाम है, ताजदार मदीना का कलमा पढ़ ले, उसे रब शफा दे। मैं अभी, ये मेरे सामने कुआं है, एक जवान है मीरपुर का, मैं उसे दिखा सकता हूँ, मैं उससे बात करा सकता हूँ, वो एक कॉलेज में लचकार है, पढ़ा रहा है, प्रोफेसर है, वो मेरे पास से गुजर रहा था, बहुत लाइन में खड़े थे, ये मेरे पास बंदे मौजूद है, उससे भी मिला सकता हूँ। मुझे हाथ उसने मिलाया, मेरे से हाथ मिलाया, मैंने हाथ पीछे कर दिया, हालांकि मैं हर बंदे से हाथ मिलाता हूँ, पहली बार उसने हाथ ऐसे बांध दिया, उसने मुझे क्यों हाथ बांध दिए, मैंने कहा तेरे से हुजूर की बगावत की बू आ रही है, हुजूर की मोहब्बत की खुशबू नहीं आ रही, पहली मरतबा आया, अभी उसकी मुलाकात नहीं हुई थी, ये मेरे सामने ऐसे लाइन में आ रहा था, वो खड़ा हो गया, पसीना पसीने होगा, मेरे सामने कहता है हुजूर एक मिनट ठहरे सरकार, मुझे आपसे कोई बात करनी है। मैंने कहा, कहता है मैं मीरपुर का रहने वाला हूँ और मैं कादियानी हूँ, मैंने लोगों को दर्श देता हूँ, मैं बराह रास्त जो है किसी मुल्क से ले रहा हूँ, ये सारी चीज मैं कर रहा हूँ, आप पास में पूरी जिंदगी में इतने हजारों लोगों में आजमाने के लिए आया था कि आप नहीं मिलते, तो आपने मुझसे हाथ मिलाया, आज के बाद मैं हुजूर का गुलाम हो गया और सच्चे दिल से कलमा पढ़ने लगो। आज दिन तक वो जवान मौजूद है, उसे मैं मिला सकता हूँ, आज वो खत्म नबूवत की तबलीग कर रहा है। भाई क्या बात है, मेरे पास मौजूद है। ये चीज तो वाकई जिंदा करामत है। अगर किसी के ईमान में सुधार आ जाए और किसी को ये महसूस हो जाए कि जी मुझे किसी ने जान लिया है और अब मैं सही ट्रैक पर आ जाऊं, तो इसमें आपको क्रेडिट जाता है। बड़े सारे लोगों को आपने वाकई ट्रैक पे रखा है माशाल्लाह। बस वो आप देखें ना, मैं वो बात करता हूँ ना, अभी इसी वक्त जब चाहे उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, वो मीरपुर अकेडमी है बहुत बड़ी, उसमें कश्मीर मीरपुर में पढ़ा रहा है और बड़ी अकेडमी में पढ़ा रहा है, और वो जिंदगी में पहली मरतबा मेरे पास आया था, जवान था, आपकी तरह जवान था, ऐसे हाथ मिलाया, लगा मैंने हाथ पीछे खींच दिया, मैंने कहा तुझसे नहीं मिलता, तेरे से हुजूर की बगावत की बू आ रही है, आशिकों की नहीं खुशबू आ रही है। जवान से याद आया, आप भी माशाल्लाह जवान है, इस उम्र में तो लोग खेल देखते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने गाते हैं, आप जिस फील्ड में चले गए, बड़ा वजन नहीं पड़ता कंधों पे? देखिए मिसाल के तौर पर ना, अल्लाह ने किसी चीज, इंसान को हर एक किसी मकसद के लिए बनाया गया है। अब मैंने जब आंख खोली ना, तो ये लोग तो आज किसी को देखकर, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अगले लम्हे किसी के पास जाएंगे, उससे इंटरव्यू लेंगे, वो इन बातों से बातें चोरी करेगा, लेकिन हमें आता है। हमने आंख खोली ना तो अपने बाप दादा का, ये सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है आजकल कोई पीर है, कोई मुफ्ती है, कोई मुफक्कर है, कोई बड़ा बंदा है, वो सोशल मीडिया के जरिए ऊपर जा रहा है। लेकिन मैं उस नस्ल से, उस बाप का बेटा हूँ जिसने एक दिन में 50 हजार बंदा आता था। उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं थी। 90 आप देखें 88 की दहाई में कुछ नहीं थी, 80 में कोई नहीं थी, 75 में कोई सोशल मीडिया नहीं थी। ये बात की याद है, उस वक्त भी 50 हजार बंदा आता था, रब उन पर भी करम करता था। कहते हैं कि बड़े पीर साहब ने खास तौर से रोजा रसूल पे जाके आपको मांगा है। बिल्कुल ये इसकी बात है। रोजा रसूल की जालियों के साथ बैठ के 17 मिनट उन्होंने दुआ की है, और उनके साथ कोई मामूली नहीं, बल्कि वो दुबई और शारजा के शेख साथ उनके प्रोटोकॉल में गए थे, उनके साथ लेकर गए थे। उन्होंने दर रसूल से ये दुआ मांगी थी, मुझे खुद बताया था कि अल्लाह, मैं तेरे और तेरे हबीब की बात करता हूँ, मेरी औलाद से, मेरे बेटों से पैदा कर तेरे और तेरे हबीब की बात कर। सुभान अल्लाह। ज़ियारत होती है ख्वाब वगैरह में? देखें मिसाल के तौर पर, देखें अगर आपका पेशा सोशल मीडिया से है, मिसाल के तौर पर अल्लाह आपको सलामत रखे, मुख्तलिफ लोगों से आपके है तल्लक है, तो आपका जरूर उनसे कहीं ख्वाब में मुलाकात होगी। कैसे मुलाकात है? जिनका तल्लक ही औलिया अल्लाह से, तो फिर उनकी जरूर ज़ियारत होती है। बड़े छोटों को मिलते रहते।
بھائی کیا بات ہے. اچھا ہم ضرور چاہیں گے کہ کوئی ایسی چیز دیکھیں جیسے کہ آپ امراض کا علاج کرتے ہیں دم درود کے ذریعے, تو یقیناً ہمارے ساتھی کسی کو پیش کریں گے. میں ابھی کسی کو بھی اب دیکھیں نا مثال کا جی نہیں, کوئی اگر اسی وقت جیسے جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں اور کوئی چیز نکل بھی آتی ہے تو یہ تو بہت اچھا ہے, کیمرے کو ہم دکھا سکتے ہیں. آپ کیمرے کو دکھا سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ بالکل ضرور, آپ جتنے مرضی چاہے سوال کر لیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ چیز انہوں نے پہلے کی, کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے کہ یہ پوچھیں یہ نہ پوچھیں, اس سے میرا اعتماد بحال ہوا ہے اس پہ. میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ آپ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ ملے, جی ایسے لائف میں پہلی مرتبہ ملے, لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کھلے عام. لیکن میں ایک اور چیز بیچ میں رکھتا ہوں, ان لوگوں سے ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے جو خالی طور پر سوشل میڈیا میں دیکھ کر آج کل ہمارے ایمان کو ختم کر رہے ہیں. کس طرح ایمان کو ختم کر رہے ہیں؟ میں ان سارے 2 نمبر پیروں کے خلاف ہوں جنہوں نے نہ جن کا باپ پیر تھا نہ دادا پیر تھا, کوئی نہیں تھا, بس کہانی سنی. اور مثال کے طور اگر مجھ سے زیادہ ناراض ہو جائے تو ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن یہ مزاروں پہ قبضہ گروپ ہوتا ہے, مزار سنبھال لیے جی, فلانے کا تھا, فلانے کا تختی لگا لی, ہمیں فلانے سے شفا ہوئی. یہ بات نہیں, ہمارے باپ دادا کا مزار ہے, ہم نے خون جگر دیا ہوا, ہم ایسے نہیں بیٹھے ہوئے. آپ دیکھیں نا 25 سال جوانی کے بندے کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں تو وہ اسے چھوڑ دے, ترک کر دے. ایک رات بندہ جاگے نا, دوسرے دن 2 راتیں اٹھ نہیں سکتا دنیا داری میں. مجھے 25 سال ہو چکے. ماشاءاللہ. اچھا بہت سے لوگ ظاہر ہے جو اعتراض ہوتا ہے نا, چونکہ اب آپ نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے, میں معترض لوگوں کے سوالات بھی رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی اگر یہ سب چیزیں ایسے ہو جاتی ہیں کہ کرونا میں پیر صاحب نے ایک ہی پھونک مار کے سارے مریضوں کو ٹھیک کیوں نہیں کر دیا, کرونا کو کیوں نہیں بھگا دیا پاکستان سے؟ بہت خوبصورت بات ہے آپ کی, بہت خوبصورت. اس کرونا کے دوران بھی دیکھیں نا, میری دعا یہ رہتی ہے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں تم شفا ہو. اب ہم اس اعتراض کو تو نہیں سمجھتے, یہ جائے لوگوں کی بات ہے. کرونا کے دوران تو خانقاہ پہ بھی لوگ نہیں جا سکتے تھے, اس سے بڑی جگہ تو اور کوئی نہیں ہے, وہ بھی بند ہو گیا تھا. اللہ کی ہر چیز کی محدود چیزیں ہیں. اب دیکھیں نا مثال کے طور پر یہ وہ سوال لوگ کرتے ہیں نا جو دائریہ دماغ رکھتے ہیں, لیکن رب چاہتا تو اس حدود کے اندر داخل ہوتا تو کرونا ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں جو اللہ کی واحد رضا ہوتی ہے, اس پر اللہ کے اوپر. ایک طوفان کی بیماری آئی تھی نبی صحابہ کے دور میں, تو انہوں نے کہا کہ اس شہر میں نہیں جانا, اس کو بند کیا جائے. پھر وہ نہیں گئے تھے, اس وقت کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے لیکن نہیں گئے تھے. اس لیے یہ ہر چیز جو ٹاپک ہے نا, یہ ایک اللہ کی طرف سے بھی منسلوک ہونا چاہیے. ہم خدا نہیں, ہم بندے ہیں. اب مثال کے مریض جب کرونا کا میرے پاس کوئی بھی آیا, میں کرونا میں لوگوں کو دم کرتا رہا, ٹھیک ہو گئے. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, جہاں کینسر جیسی موذی مرضیں جو ٹھیک ہو جاتی ہیں, جہاں بالکل لوگ فالج کے اسپائنل کارڈ کی ٹوٹی ہڈیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں, وہ بھی ٹھیک ہو جاتا. میں کہیں بھی بھاگا نہیں تھا, میں واحد بندہ ہوں جو اب اسی وقت بھی لوگوں کو دم کرتا تھا. اچھا واحد بندہ. میں آپ کی تصویریں, اور میں نے کوئی ماسک نہیں پہنا تھا, میں نے کوئی نہیں کہا تھا مجھے کسی سے لگ جائے. اللہ کے ولیوں سے کسی سے ہمارے سے بیماری نہیں لگتے. صاف پانی جب گرتا ہے تو میل کو دھو دیتا ہے. واہ واہ. بس جب وہ خود گندا ہوگا وہ کسی کو کیا دو. اس لیے کورونا میں بھی اب یہ میرے ساتھ ہوا ہے, ہزاروں لوگ موجود تھے, میں ان کو دم کرتا تھا. حالانکہ مثال کے طور پر ہم نے قانون کا ضرور احترام کیا ہے, لیکن ملاقات نہیں چھوڑی. ملاقات نہیں چھوڑی. جی یہ تو ایک بڑی اسپیشل بات ہے. اچھا ظاہر یہ سلسلہ چلے گا اور میں چاہوں گا کہ کوئی کیس بھی آ جائے اس کے بیچ میں. جو لوگ جیل میں ہوتے ہیں, قید خانے میں ہوتے ہیں, مشقت میں ہوتے ہیں, یا کوئی ایسا ان پہ آزمائش ہوتی ہے, آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس نے اثر رکھا ہوگا یقیناً, ان کو بھی افاقہ ہوتا ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں, ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ جو بے گناہ ہے اللہ اسے رحم عطا فرما. صحیح. کیونکہ انصاف تو وہ کریں نا, عدل کریں تو تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے, فضل کریں تو بخشے جوان میرے جموں کالے. اللہ کسی سے گناہ بھی ہو گیا تو اپنے حبیب کے صدقے سے معاف کر دے. ہم تو درویش معافی. تو ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو ایسی سزائے موت, ایسی چیزوں میں پھنسے ہوئے تھے. رب نے ان کے قریب کے رفقا, ان کے والدین والدہ کوئی بھی آئی, اللہ کے کرم سے میں نے دعا کی تو اللہ نے رہی عطا فرما. رہائی ہو جاتی؟ جی ہو جاتی. میرے پاس زندہ مثال ہے ماشاءاللہ. اچھا یہ ایک سوال دلچسپ ہے, ابھی عمران خان صاحب جیل میں, ان کے لیے آپ دعا کرتے ہیں؟ دیکھیں میں ضروری ہے, میں ہر مسلمان کے لیے دعا کرتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا نا کہ ہمارا تعلق کسی سیاست سے نہیں, قیدی کے ہے. میں ہر قیدی کے لیے دعا کرتا ہوں, اے اللہ جو کسی مسئلے میں پھنسا ہو اللہ تعالیٰ اسے رہی عطا فرما. میں کسی کو مثال کے طور پر نہیں ٹارگٹ کر رہا ہوں جب تک وہ دعا کے لیے نہ آئے. جب تک دعا کے لیے آئے. مثال کا میں تو آپ کو پہلے بتایا نا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ تعین ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے, میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. جو حضور کا سچا عاشق ہے وہ سامنے آئے. اچھا یہ جو جنات مخلوق ہوتی ہے, یہ چوری چکاری بھی کرتی ہے بینک اکاؤنٹ سے, یا سونا چوری کر کے کوئی, یا فائدہ پہنچاتی بھی ہے کوئی؟ دیکھیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر
یہ لوگ جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کر دے یہ کام کر، اگر ان کے پاس جنات ہیں یا کوئی چیزیں ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو یہ خود کیوں نہیں امیر ہو جاتے؟ جی جی ایک بڑا سوال ہے، آپ کو جی یہ جی کریں گے سوال جی جی کہ اگر مثال کا یہ خود اٹھا کے سونا کیوں نہیں لے آتے، یہ خود اٹھا کے پیسے کیوں نہیں لے آتے؟ جی اب یہ دو طریقے کی بات ہے. آپ مثال کے طور پر چوری چاہے بندوں کی چاہے یا انسانوں کے ذریعے کی جائے یا جنات کے ذریعے، چور چوری ہوتا ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. ولی کبھی چور نہیں ہوتا، یہ اللہ کی امانت ہے. ورنہ جہاں ہم کیلیں نکال سکتے ہیں، منہ سے بلٹ نکال سکتے ہیں، سونے کی چین نکال سکتے ہیں، ہمارے لیے پیسے لانے تو کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بڑی خوبصورت بات یہ ہے جو بالکل اس کو بالکل اپنے دل کی تختی میں لکھ لیتے ہیں کہ بدل کر ہم فقیروں کا بیس ہے غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے. واہ واہ. حضور چاہتے تو کائنات کی ساری چیزیں ان کے قدموں میں آتی، لیکن 3 دن ان کا بھی چولہا نہیں چلا. اللہ اکبر اللہ اکبر. واقعی یہ آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اچھے آزماتا ہے. رب قرآن میں کہتا ہے میں آزماتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. ہمیں کچھ دکھائیں گے اس وقت؟ جی آپ دیکھ لیں، آپ کیا جو کہتے ہیں دیکھ لیں. کوئی بہن میری بہن آئی ہوئی ہیں، جی یہ بیمار ہیں، بسم اللہ. آج یہاں بیٹھے ہیں، بالکل قریب سے دیکھیں. جی عزیز طرف کیمرہ کر لیں. اور یہ سلسلہ ابھی بالکل ایسے ہی چل رہا ہے، کوئی کٹنگ ایڈیٹنگ نہیں ہے، بالکل بغیر روکے ہم دکھانا چاہیں گے. یہ جنات کی وجہ سے ان کے خاندان کے بہت سارے فرد جو ہیں وہ موت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اس مرض سے چلے گئے دنیا سے. ابھی مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایک ایسی تکلیف ہے، ایسی تکلیف میں مبتلا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا اثر ہے کہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ کیلیں کہاں سے نکلتی ہیں. یہ اجنبی ہیں، یہ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ کوٹلی آزاد کشمیر. بالکل. یہ آپ کو پورا انٹرویو دیتے ہیں. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ یہ 2 بچے ہیں. 2 بچے. میری بہن آپ کا نام کیا ہے؟ جنت. جنت. آپ دیکھیں ان کے، میں آپ سر پہ ہاتھ رکھوں گا تو یہ جو ان کے اندر چیز ہے، یہ بیمار ہیں، ان کے خاندان میں خون کی کیا ہوتی تھی اور موت اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، بندے مر جاتے تھے. 3 بیویاں مر گئی. یہ چوتھی بیوی ہے. ایک بیوی شادی کی وہ 2-3 مہینے پہلی فوت، جہاں رہتے تھے وہ، تو دوسری شادی کی 2 مہینے 3 مہینے 5 دن کے بعد وہ بیوی فوت ہو. پھر تو تیسری کی انہوں نے گھر چھوڑ گئے، ماجر ہو گئے، اپنا گھر چھوڑ دیا. گھر چھوڑ دیا جی گھر چھوڑ دیا، مکان بیچ دیا، قرضے کے تحت لیا. آگے سے 4.5 سال کے سی ایم ایچ بی راولپنڈی میں گیا. دیکھو سر لاسٹ بیماری اسی طرح سی تو 4.5 سال کے بعد وہ واج کرا دی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. پھر مڑ کے اور ان ڈاکٹروں نے متھے لگنے سے کوئی بھی مارا ہے یا کوئی اندر کوئی جیل بھی جائے، ڈاکٹر نے سمجھی کوئی گل اشنی ہے. کہتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے تھے، مقصد یہ اپنی زبان میں بتا رہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک دم خون کی کیا ہے، الٹی آئی اور بندہ مر گیا. تو رپورٹیں میں کچھ بھی نہیں آتا. آپ کو کچھ نہیں ہوتا، آپ کی زوجہ کے ساتھ؟ روزہ کے ساتھ. اور ٹھیک ہے. ان کو بھی اس وقت یہی مشکل ہے؟ یہ مشکل تھی. کیا ہوتا ہے بیٹا آپ کو؟ الٹی ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، کینسر ہو گیا تھی. اچھا. یہ کینسر، یہ چیزیں کینسر پھیلاتی ہیں. آپ پہلی دفعہ آئی ہیں یہاں پہ؟ یہ میرا دوسری تیسری دفعہ. ابھی آپ دیکھیں نا، اب بالکل اپنے کیمرے کو اس کی، یہ سارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سر پہ کوئی بھی ہاتھ رکھ لیں، آپ ہاتھ رکھ لیں اپنا آنا. آپ کوئی دیکھیں یہاں ایک بات ہے، عورت کے سر پہ عورت ہاتھ رکھتی ہے، صحیح ہے. مرد کے سر پہ مرد ہوتا ہے. کسی بندے کو انگلی نہیں لگائی جاتی میری طرف سے، کسی عورت کو انگلی نہیں. مرد ہے، حضور کی سنت ہے اس سے ملاقات کرنا. عورت بالکل قریب سے گزرتی ہے، لیکن علاج کے لیے جائز ہوتا ہے سامنے سے پھونک مارنا جائز ہوتا ہے. اب بہت سارے لوگ آپ جائیں نا، عورتوں کے ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں، دباتے رہتے ہیں، عجیب سے کہانی ہے، غیر شرعی بات کرتے ہیں، غیر شرعی. اب ان کا شور ان کے ساتھ، ہاں یہ تو رکھ سکتے ہیں، یہ رکھ سکتے ہیں. اب یہ ان کا شور ان کے سر پہ آتا ہے، میں نہیں رکھوں گا، رکھیں سر پکڑے ان کا ایسے. یہ دیکھ لیں، یہ آپ میرے بالکل دیکھنا. آپ بالکل کیمرہ قریب کر لیں، کل کو یہ نہ کہے کہ ان کو کلوز اپ کریں. دیکھ لیں بالکل، یہ کوئی میں نہیں بول رہا ہوں، اشارہ کرو، ولی کا اشارہ ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے. یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، یہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کا کیمرہ مین قریب چلا جائے، کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی. آپ بالکل اپنے کیمرے کو قریب لے جائیں، تھوڑا آگے سر کریں. بسم اللہ الرحمن. یہ دیکھیں پھونک ماروں گا، یہ دیکھ لیں، یہ کیلیں بس ابھی بے ہوش ہو جائیں گے. یہ اٹھا لیں. یہ کیلیں کے اندر کیسے؟ ان کے پیٹ کے اندر کیلیں تھی، یہ کینسر بناتی تھی، یہ چیزوں نے ڈالی ہوئی تھی. اب یہ فری ہو گئی؟ بالکل فری ہو گئے. اب اٹھیں، انہیں کوئی تکلیف ہو تو میں بتا دوں، سر چھوڑیں، اٹھیں چلیں. یہ کیلیں اٹھائیں، آپ اٹھائیں، آپ کا بندہ اٹھائیں.
आपको पता, उठाए उठाए बंदा, उठाए टेबल पे रखे वाली साहब जो उठाए। ये रखे यहाँ पे, ये कीले आपने खाई थी? नहीं और ये ये खा- टांग भी हाँ। मेरे गैन की नाम अक्सर इसमें पाँव में लग जाती हैं कीले? पाँव में कीले एक्सरे में भी मौजूद है, ये पूंछ से निकाले एक मौजूद है, कि हमको एक्सरा देते, मेडिकल डॉक्टर कहते हैं कोई पता नहीं कीले कहाँ से आई। वो मारते मुझे, आपके अंदर मारते हैं? अंदर नहीं से डॉक्टर मारते आने में खुद डालती हूँ अंदर टांग में। टांग में, अब देखें कीले एक्सरे में आती है। अच्छा, ये वैसे हुआ क्या होगा? पहले तो आपको मुबारक हो, आपकी चौथी ज़ौजा आप ज़ाहिर है ये सेहत बच गए, बच गई। बच गए। अब यहाँ आपको पे- यहाँ एक और पे- शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़े। अब ये देखें कि मिसाल के तौर पर ये कीड़े मौजूद है। आप मुझे दुनिया का साइंस ये बता दें कि जितने मुझ पे बात करते हैं ये एक कील खाली खाद है, फिर क्या करते हैं? आप खा सकती हैं? नहीं कर- अच्छा, ये आती कैसे? नहीं, हम समझना चाह रहे हैं। नहीं, ये जिन्नात जादू करते हैं या कोई दूसरा? जिन्नात से जादू का असरार से होता है, यही डेफिनेशन किसी को नहीं पता है। अच्छा, ये जो मेरे पीछे मिसाल के तौर पर ना, एक बंदे ने ना, मिसाल का दुनिया का कोई मुल्क करता, मैं कनाडा में गया हूँ, हम्म, कनाडा का इलाका नहीं देखा है, मिसाल के तौर पर टोरंटो नहीं देखा है। हम्म, आप पूरी दिन उसे कहानी सुनाते रहे ना, टोरंटो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह है, या इस्लामाबाद नहीं आया, जब तक इस्लामाबाद देखा इतना खूबसूरत है, उसने अपनी आंखों से देखा ही नहीं है। वो कहते ना, चमचिड़ी चमगीदड़ बोले, दानू नू लगना सूरज कलू ना, की कदर मिस्री जाने यूसुफ कितना सुना। अब मिसाल के चमगादड़ की तरह, अब चमगादड़ होता है, आपको देखा है उसके अंदर एक खासियत होती है, जो ही सूरज चढ़ता है तो आंखें बंद कर देता, कहता अंधेरा हो गया। अब उसका अंधेरा को उजाला तो मैं कर नहीं सकता हूँ। जो आपके सामने कैमरे के सामने, ना मेरे कोई जानने वाले हैं, ना कोई आम फैमिली थी, आप आए, ये जिस तरह आपको मिले हैं, आपके इलाके के, जी कोई जी। मैंने जानबूझ के कहा था कि आप कर- दो चीजें आपने की। एक तो आपने हाथ को ऐसे करके हिलाया, सीधा हाथ, उसके पीछे क्या राज था? और फिर जो आपने इतने प्रेशर से फूंक मारी, उसके पीछे क्या राज है? देखे ना, हम कहते थे ना, अल्लाह के वली के इशारे से काम होता है। हम्म, आप सुना करते थे ना, हम्म, तो इस फूक के अंदर कमाल है, अगर इसे मारा जाए ना, तो अल्लाह का कुरान कहता है, कुरान पढ़ के फूका जाए तो पत्थर भी पाश पाश हो सकते हैं, लोहा भी टूट निकल के बाहर आके। अब मिसाल के तौर पर इशारा किया तो ठीक हो गया, ना मैंने हाथ लगाया, ना लंबा कोई कड़ा फेरा, ना दायरा फेरा, ना कोई ऐसी बातें की, बस देखा, फूक मारी तो निकल। अब इनको दोबारा आने की जरूरत होगी? अभी ये ठीक है, इंशाल्लाह ताला आए तो इनकी अकीदत है, ना आए तो अल्लाह हाफिज़। ये आपको, आप कुछ पैसे जमा कराएंगे? जी। चंदा जमा कराते हैं आप? जरूरत क्या है, यहाँ से लंगर खा के जाते खा के जाते हैं हम, कोई सरकार कोई आपने यहाँ का कैसे सुना, कैसे पता लगा आप? फेसबुक पर, अच्छा, फेसबुक पर तकिया, फिर एक दोस्त थी मेरा, वो सूदिया चला गया, वो उसलिए आजाद कश्मीर तो जुमेरात ड्राइवर सी, तो गड्डी उत्थे खड़ना होना सा, बंदे खड़ना होना सा, उस मेरी मालूमात पूछी, मैं उसी आख्या कि ए मसला ये नहीं कि बनिया ना तुम्हारी बीवी ना, तो उत्थे मैं फेसबुक पर तकिया, बिलावड़ा शरीफ है गुजरिया, कोटली सतियां ना पहले पहले सुनिया से बिलावड़ा शरीफ गुजरिया, ओही या बिलावड़ा शरीफ ओही कोटली सतियों मारे दिमाग पूरी पर्दा पे आ रहा, तो तू जा फौरी तौर पर, तू वो इस तरह तक ना सुनना ना, तो मेरी न गुनहगार अक्सर में खुद तक रहा था, तू फिर फौर उठा पहुंच। वैसे ये जो बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं, मगर इनके जज्बात, इनका चेहरा इनकी अकीदत और जज्बात का इजहार कर रहा है। ये एक सवाल है जी टेक्निकली, जी जी। कीलें जो हैं तो ज़ाहिर है किसी कारखाने में बनाई जाती हैं, कि जिन्नात उस कारखाने से खरीद के, दुकान से खरीद के जिस्म में डालते हैं या अंदर ही बना देते हैं? देखिए, मिसाल के तौर पर एक शैतान है, शैतान चीज है जिसे हम, जिसका सहारा लेते हैं। हम सहारा ये लेते हैं, अक्सर लोग कहते हैं जाए मेरे मोक्कल ये काम कर जाए। अब जो शैतान का सहारा लेता है, तो शैतान हर किस्म के शैतान चोरी करता है, इंसानों के जिस्म में आकर तकलीफें देता है, मर्जे बनाता है, शैतान होता है। अब मिसाल के तौर पर शैतान और रहमान के दरमियान, जब रहमान के बंदों के दरमियान जंग होती है, तो आपके हाथ में पिस्टल है, मेरे हाथ में गन है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब हमारी उस वक्त तक लड़ाई जारी होगी ना, जब तक आपके हाथ से पिस्टल गिरता नहीं है। जब पिस्टल गिर गया तो आप खत्म हो गए। बाइन इसी तरह इन चीजों के पास भी हथियार होते हैं अच्छा। तकलीफ देने के लिए, जिस तरह मटेरियल कीले हैं, ये सारी चीजें जब इन्हें फूंक लगती है ना, तो रब के कुरान में इतनी ताकत है ना कि शैतान का हाथ उसे छूट जाता है। अच्छा, और ये बाइन बिल्कुल चीजें लेते हैं, लेकर जिस्म में दाखिल करते हैं। अब मिसाल के तो आप, अब इसे अकल तो तसव्वुर नहीं करता है। ये अब मैं बताता हूँ, हुजूर गौसे पाक की बात करते हैं, दादा लिजवेरी की बात करते हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती लिजवेरी की बात करते हैं, वरना सागर के पास कैसे प्याला गया होगा, इतना बड़ा तालाब कैसे होगा। अगर हक खतीब आज के दौर में इतने 800 साल गुजरने के बाद अगर किले निकाल सकता है, तो दादा लिजवेरी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती लिजवेरी, हुजूर गौसे पाक की क्या हालत। अच्छा, जो दिमाग जिनका फिर जाता है, ज़ाहिर है वो हजियान बकने लगते हैं, नफ्सियाती सूरत हाल बिगड़ जाती है, उनका भी इलाज कर देते होंगे आप? एक दो दोस्त हैं, अगर यहीं से फूंक मारे तो वो बड़े अच्छे
बड़े अच्छे इंजीनियर हैं वो। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बता रहा हूँ। अवासी करनी कहाँ रहते थे? किरण के पहाड़ों में, और अबू जेहल बिल्कुल दरे रसूल के सामने था। और वहां होकर वो अवासी करनी जो है ना, उनके दिलो दिमाग के अंदर, उनके अंदर हुजूर का इश्क था ना, तो वो हुजूर की हर बात को अपने दिल में समझते थे। लेकिन अबू जेहल अपनी आंखों से, कंकरियां अबू जेहल के हाथ में थी, मगर यकीन नहीं बड़ा कलमा कंकरियों ने हाथ में उन्हें हुजूर का, फिर भी उसके ईमान नहीं लाया। अल्लाह नहीं चाहता था कि ये बंदा ईमान ले आए, क्योंकि उसकी जगह जो है, और उधर सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे, सैयदना उमर फारूक थे, और वो जो थे उन्होंने कहा, जब पूछा गया सैयदना अबू बकर सिद्दीक से कि आप हुजूर को किस तरह, मतलब उन्होंने कहा मैं बगैर किसी शराइत, किसी दलाइल से, किसी वजह के बगैर, आई एम का चीफ जस्टिस काजी अल कज़ा, मैं किसी वजह से हुजूर खातम नबीयीन है। तो अबू जेहल रोज देखता था। आज अबू जेहल की जगह देखा तो टॉयलेट बनी हुई है, तो सिद्दीक के रोजे पर हुजूर के साथ जो आराम फरमा रहे हैं, वहां फरिश्ते भी दरूद पढ़ रहे हैं और बंदे भी दरूद पढ़े, कायनात की हर चीज को दरूद पढ़े। ये यारों और गरदारों में फर्क होता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा वैसे आपको मैं जहमत दे रहा हूँ, माजरत, लेकिन इससे पता लग रहा है कि वाकई आप इस सिलसिले को अकीदत के साथ कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। ये सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए है, ये दुनिया भर में आप जाते हैं और वहां के लोगों, पूरी दुनिया में लोग कहेंगे जी गांव के लोग हैं या कम पढ़े लिखे कम है इसलिए ज्यादा ईमान ले आते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, यूनिवर्सिटीज वाले या किसी यूरोप में बैठे हुए, उनको भी आप देखिए मिसाल, इससे तो बड़ी तादाद में मेरे पास यूरोप में लोग बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं, मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं, दुनिया भर में लोग बैठे हुए हैं। अभी मैं इंशाल्लाह ताला 31 दिसंबर को आलमी ताइदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वो एक इंग्लैंड जा रहा हूँ। वहां हजारों लोग मौजूद होंगे, जो उन गोरों से नहीं ठीक होंगे वो ताजदारे मदीना के कलमों से ठीक हो जाएंगे। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ग़िज़ाइयात में एक इंसान को इन बलाओं से बचने के लिए क्या ख्याल रखना चाहिए? भाई ये ना खाए, वो ना खाए। अब मैंने सुना बड़े का गोश्त मना करते हैं जो लोग असरात के शिकार होते हैं। देखो उसे बिल्कुल हम बड़े का गोश्त मना करते हैं, इसमें कोई चीज नहीं कि मिसाल के तौर जिस तरह आप कोई ताकत वाली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, कोई जूस इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, बड़े का गोश्त हमारी नजर में बाइन इसी तरीके से है कि इन शैतानों को वो ताकत देता है। और बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हिंदू मजहब की होती है। जब मिसाल का हमसे नहीं मिलते, जब मिलते हैं तो वो कलमा तो पढ़ लेते हैं, हिंदू मजहब के होते हैं। हिंदू तो हमेशा गाय के गोश्त से चढ़ता है और इंसानों को नुकसान देते हैं, और अक्सर जिन्नात हिंदू मजहब के होते हैं। अच्छा ये जिन्नात हैं, ये कीले वगैरह, या अब मैंने देखा चेन निकाल रहे हैं, सब चीजें ये सब में होती हैं, हर किसी में असरात कर जाते हैं, इससे तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता है? देखिए मिसाल के तौर पर देखिए अगर किसी को मर्ज बनाना चाहे ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, एक बंदा जो है उसे कैंसर का मरीज है, एक जो है फालिज का मरीज है, एक बंदा जो है वो शुगर का मरीज है, एक बंदा जो है वो लीवर का मरीज है, एक बंदा जो है वो ब्रेन का मरीज है। अब जिस तरह मर्जे मेडिकल तर मुख्तलिफ है ना, इस तरह जिन्नात की भी क्वालिटी मुख्तलिफ तरीके के। किसी को ऐसी नस्ल के जिन्नात साथ हो जाते हैं, ऐसे तरीके जो होते हैं जो खाली उसे तकलीफ देते हैं, बेहोशी देते हैं, बंदा फिर होश में आता है, कुछ पढ़ा पढ़ाया होश में आ गया किसी तरीके से। आप देखते हैं नॉर्मली एक इस लेवल पे चीजें होती है ना, जिनका इलाज जो है दुनिया के अंदर दरियाफ्त नहीं है कि वो जिनके पास औजार होते हैं, जिस तरह ये कीले होते हैं, ये किडनीज को फेल कर देती है, ये जिगर को खत्म कर देती है, मैदे के अंदर होती है, ये पित्ते को, यही दिल को दबा के जो कहते हैं आपके सामने कि मेरी घर वाली किस तरह फोत हुआ, अटैक हुआ, बस फोत हो गई, वही कीले थी। वो डॉक्टर ये आप जाकर चेक कर रहे हैं तो डॉक्टर को तो इसकी समझ नहीं है। लेकिन इस नस्ल की चीजें जो होती है ना, ये आम नॉर्मल लोगों के पर नहीं होती है कहानी है, क्योंकि तारीख में सबसे पहले अगर किसी चीज ने, किसी बंदे ने इन चीजों का काम किया तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करम से, मेरे मुर्शिद हुजूर उसे पाक तो नालैन के बराबर भी नहीं हूँ, उनके बाद ये काम अल्लाह तबारक तआला ने मेरे हाथों से करा। आप बाज़ अपनी जूती भी मारते हैं तो उससे भी असर होता है, वो क्या होता है? यानी कोई कहेगा यार जूती तो पाँव में पहनने वाली चीजें, इससे असरात कैसे जा रहे हैं? देखिए मिसाल के तौर पर ना, आपको एक जिंदा मिसाल देते हैं। जब वो जादूगर जो दाता अली जोरी के मुकाबले में खड़ा हुआ था, कि जिसके वो भैंस के दूध देते थे, अगर उसके घर जाकर हिंदू के घर भैंस के दूध नहीं देते थे तो उनकी भैंसें मर गई थी। उधर रावी के कंधे पे दाता अली जोरी आ गए, उन्होंने कहा किधर जा रहे हो ताजदार मदीना के गुलाम, किस तरफ जा रहे हो तुमको? उन्होंने कहा हुजूर हमारे साथ ये हो रहा है। उन्होंने कहा चलो, जादूगर ने कहा जो हवा में उड़ा था बंदा हो गया, वहां जादूगर उड़ रहा था। तो उन्होंने जब ख्याल सोचा, उन्होंने कहा मैं तो हूँ अल्लाह का वली, हुजूर मेरे नाना है और ये काफिर है, ये काफिर है और ये अपने कुफर के जरिए हवा में उड़ रहा है, तो फकीर की जूतियां इसको क्यों नहीं नीचे होता है? उन्होंने जूतियों को इशारा किया था, उसे सिर पर मारते मारते जमीन पे लाकर उन्होंने कलमा पढ़ लिया था। ऐसे काफिरों के लिए हमारी जूतियां काफी होती है। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा अब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कि दो बदू गुफ्तगू हुई है। जो सवाल अब तक आपके जहन में थे वो मैंने रखे हैं
اور انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ اس کا آنسر بھی دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ برا مانے ہو کہ آپ نے یہ تنقید کیوں سامنے رکھ دی ہے. یہ ایک خوش اخلاقی ہے ان کی, اور اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ خاص عطا ہے اخلاق کے معاملے میں. ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ سب سے بنیادی چیز ہے. یہ جو حقوق العباد ہیں اس کا بڑا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے, اس سے بہت زیادہ لوگوں کی تعارف ہو جاتی ہے ہمیں. حق خطیب صاحب, ظاہر پاکستان میں مختلف قسم کے مسائل, ہر قسم کی غربت رہتی ہے, کوئی اس کا بھی علاج, کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے لوگوں کو کہ مختلف ذہنی امراض لوگوں کو ہیں ان سے کیسے بچیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج تک تاریخ میں مسلمانوں کا جو عروج رہا ہے نا, وہ ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کا عروج رہا ہے. تاریخ انسانیت میں آپ دیکھیں نا, جب بھی مسلمانوں پر کوئی کرم ہوا, کوئی مہربانی ہوئی, کوئی ہوئی ہے نا, تو انہیں اتفاق اور اطاعت کی جرت پیدا کیا. اگر اب بھی ہم پوری دنیا میں نا اتفاق و اطاعت کی جرت یا فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں نا, تو ابھی دیکھنا, ابھی ایک مرض رہ گئی تھی, ایک چیز رہ گئی تھی, اب دیکھنا ابھی بیٹھے بیٹھے اگر کوئی رہ چکی ہے نا, وہ تاجدار ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائیں. یقین کیجئے سارے ہم برابر ہو جائیں گے اگر حضور کی ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے جاؤ. ہم نے اپنے اپنے جھنڈوں کو چھوڑے اور تاجدار ختم نبوت کے جھنڈے. ایک چیز یہ باقی ان کے جسم میں رہ گئی تھی, آپ کے سامنے ابھی آپ نے کہا ٹھیک ہو گئی, ابھی رہ گئی تھی, جو میرے سامنے بیٹھی ہے نا رہ گئی تھی. اب دیکھیں مثال کا ابھی سر پکڑے جو باقی رہ گئی تھی وہ دیکھ لینا, آپ دیکھ لینا سر پہ. آپ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کے سامنے, شاید کی بات ہے آپ کے دل میں خیال ہوگا کیلیں کہاں سے آئی ہیں, یہ تو اللہ کا حکم تھا, اوپر کرے گا. یہ دیکھ لیں, یہ آپ دیکھنا, یہ آپ کو کیمرہ دکھائے یہ دیکھ کیا چیز آئی ہے, یہ آپ منہ میں ڈال کے دیکھیں, کسی کو اٹھا لیں. چھری کے جسم سے باہر آ رہی ہے. ابھی بھی کچھ رہ گیا یا ابھی ختم ہو گئی. یہ کیلیں تھی اور 3 چھریاں تھی, میں نے ایک نظر دیکھا, باقی وہ جسم میں تھی. وہ یہ بات نہیں ہوتی کہ بندہ ایک کمرے میں پڑھائی کرتا رہے گا, یہ باتیں کرتا رہے گا تو ہو جائے گا. بس اللہ کے ولیوں کو دیکھتے ہی جو شیطان ہوتا ہے نا وہ بھاگ جاتا ہے, ہتھیار چھوڑ جاتا ہے. اس کو سسٹم کہتے ہیں. جو لوگ آج تک سمجھ نہیں سکے نا کہ سسٹم کیا, یہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ ان کے جسم میں ڈالی گئی ہیں جنات. اب یہ کہاں سے قوت ہے جو نکال سکتی ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو آپریٹ کرتا, اتنے بڑے کیلو کی چھری کہاں سے نکالے. لیکن یہ والی جو نکلی خود بخود نکلی, آپ نے کچھ کہا نہیں. میں اب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا, دیکھیں نا اللہ کے ولی دیکھتے تو ادھر ہوتے ہیں, کرم ادھر ہوتا ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پر میں بیک بس میں یہاں بیٹھا ہوں, نیچے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آئے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ آئے ہیں اللہ کے حکم سے, وہ جتنا دیر یہاں بیٹھے رہیں گے ان کی شفا ملتی رہے گی, ان کی مرضی چھوڑتی رہے گی. یہ تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا. اچھا جی ماشاءاللہ. اب آپ ٹھیک ہیں بہن؟ اب کوئی تکلیف نہیں. آپ ان کو دیکھیں نا, یہ چھری یہ کوئی کسی معمولی چیز کا نہیں ہے, آپ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیں. یہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے, آپ یوٹیوب پر ہے, آپ کو پتا ہے میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ نے پہلی مرتبہ دیکھی ہوگی. واقعی یہ عجیب چیز ہے, اور عجیب چیز پیٹ میں اور منہ میں آنا ہی اس کا محال ہے. لیکن آپ پہلے کہہ رہی تھی آپ ٹھیک ہو گئی ہیں. اب کہتے ہیں یہ وہ کہہ رہے نہیں تھی کہ مجھے ٹانگوں میں جو ڈاکٹر کہتے ہیں تکلیف ہو رہی ہے. اب یہ بیٹھے, ایک سوال پوچھوں میں آپ سے, یہ آپ کو کہاں سے فیل ہوا کہ آ رہا ہے؟ یہاں سے پیٹ سے اوپر آیا خود بخود یہ, اور گلے سے کیسے نکل آئی یہ چیز آگے؟ درد ہو گیا ہے, خون نکل رہا ہے. خون نکل رہا ہے؟ پھر سب یہ کاٹتی بھی آئی یہ چیز؟ جب تکلیف تو ہوتی ہے ذرا ہلکا سا, 2 دن کھانا نہیں کھانا, یہ اب کھانا نہیں کھا سکتے, اتنا تیز طریقے سے نکالا. بخار بھی ہوگا, پہلے بھی نکل چکا ہے آپ کے؟ یہ دوسری مرتبہ ان کا ختم, میں نے کہا نا تیسرے دم پہ یہ ختم ہو جائے گی. اب یہ دیکھیں گے آپ, یہ سامنے ان کے کبھی منہ میں سے چھری نہیں ہے. زندگی دینے والا میرا خدا ہے, لیکن جنات اور جادو کی بو سے نہیں بچ سکتے. اس کی طرف سے حکم ہے تو قضا نہیں ہے, لیکن کو تو وہ اس کا حکم ہے, لیکن یہ چیزیں نہیں مانتے. انہیں کیا پرہیز کرنا ہے ابھی؟ انہیں صرف پرہیز یہ کرنا ہے کہ اپنے دل میں عقیدت رکھنی ہے, اولیاء اللہ کو ماننا ہے. 2 دنیا سے سخت, اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں, بس انہیں اور کوئی نہیں ہوتا. آپ ان کو پرہیز یہ کرنا ہے, اور میں اسے باہر کر رہا ہوں, کسی ایسے بندے کے پاس نہیں جانا جس نے حق خطیب کی طرح کا شکل بنائی ہوئی ہے اور ایسی پھوکے مارتا ہے. وہ جالی کے پاس چلے جائیں گے, انہیں دوبارہ تکلیف ہو جائے گی. لوگ کاپی بھی کریں, کاپی معاف, یہ کہتے ہیں غلطی ہوگی اگر ہم سے معاف کر دیں. آپ کہیں گئی تھی کسی کے پاس؟ ہاں بس گئے تھے. تو یہ کس کے پاس؟ اب نام نہیں بتا سکتے, بس ہم چاہتے ہیں نا آپ کو کہا وہی گاؤں میں کسی قریب کے پاس. بس یہ میں بس اسی لیے. یہ آپ کو کیسے پتا لگا؟ یہ انہوں نے بتایا تھا پہلے؟ یہ پہلے ان کو پتہ لگ گیا. دیکھیں
آپ کہیں اور گئی ہیں ان کو پتہ لگ گیا. ویسے کیا یہ موکل ہوتے ہیں جو آپ کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں؟ میں کہتا ہوں عطائے رسول ہے بھائی ماشاء اللہ. حضور کی محبت. ٹھیک ہے جی, میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں. بڑے سرکار ہیں اور ظاہر ہے ہم جو پوچھ سکتے تھے ہم نے پوچھا, جو سمجھ سکتے تھے وہ سمجھا, جو محسوس کر سکتے تھے وہ محسوس کیا. اور مزید بھی یہ ان کا مجھے پتہ ہے, اندازہ یہ ہے کہ اگر میں دوبارہ کوئی سوال پوچھنا چاہوں گا ان کا دروازہ کھلا ہوتا ہے, اور صرف ہمارے لیے نہیں سب کے لیے کھلا ہوتا ہے. سب کے لیے کھلا. یہ شفقت انہوں نے خاص طور سے ہمارے لیے اس وجہ سے فرمائی ہے کیونکہ ہم حق کی تلاش میں دو ٹوک گفتگو کرتے ہیں, جاتے ہیں, پوچھتے ہیں اور بلا جھجک سوال پوچھتے ہیں. تو شاید کوئی دوسرا بزدل انسان ہوتا ہے تو وہ کمرے سے باہر ہی نہیں آتا, مگر اگر بہادر انسان ہوتا ہے تو وہ خود اپنے پاس بٹھا کے کہتے ہیں پوچھو جو پوچھنا ہے. اور یہ طریقہ کار ہے, یہ سلسلہ ہے. میں اس حوالے سے آپ کا ایک بار پھر سے شکر گزار ہوں. مجھے یقین ہے کہ باہر ایک خلقت کھڑی ہوئی جس کو آپ ظاہر اللہ رب العزت کی دی ہوئی شفا پہنچانا چاہتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ کے آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے یہی حضرت کہا ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا مشن اٹھایا ہوا ہے. آپ حق اور باطل کی پہچان اسی سے کر لیں کہ آپ, میں کہتا ہوں کہ یہ تو ہم کمرے میں بیٹھے ہیں, میں اس کے بعد جاؤں گا, آپ لائیو دیکھنا کہ کتنے ہزار لوگ موجود ہیں, ان کو میں دم کروں گا, پھر میں ہزاروں لوگوں سے ملاقات کروں گا. بات یہ ہے کہ جو مرد ہوتا ہے نا, وہ جنگ جو ہوتی ہے وہ میدان جنگ میں ہوتی ہے, کبھی گھروں میں بیٹھ کے نہیں ہوا. واہ 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 واہ. آپ تارا اٹھا کر دیکھیں نا, ہم صحابہ پہ یقین رکھتے ہیں, ہم اہل بیت پہ یقین رکھتے ہیں. اب حسین پاک سے زیادہ خوبصورت, حسین پاک سے زیادہ اعلیٰ نسل والا, حسین پاک سے بڑا بادشاہ کوئی حق پر نہیں تھا. لیکن جب یزید نے للکارا تو انہوں نے کرب و بلا میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھا, اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا, ان پاک دامن بیویوں کو نہیں دیکھا. وہ کربلا میں حق کی خاطر لڑ پڑے, اپنا سر دے دیا, لیکن باطل کے سامنے جھکے نہیں ہے. یہ کون سی حسینی مشن ہوا, یا یہ کون سا صحابہ کا مشن ہوا کہ بندہ گھر سے باہر نہ نکلے تو کہے میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں, کسی کے ملنے کے لیے. حضرت خالد بن ولید نے خود فرما دیا تھا, اب بزدلو اگر میدان جنگ میں کوئی مارا جاتا تو خالد بن ولید کے جسم میں کوئی ایسی جگہ بچی نہیں جہاں تیر اور کمان کی بات لگا نہیں ہے. لیکن کتنی جنگیں جیتی ہے, لیکن آج اپنے بستر پہ بہت آتے بھائی ماشاءاللہ. اس لیے جس کو اللہ پہ یقین ہے نا, کہتا ہے کہ اللہ ہے, تو پھر اسے باہر نکلنا چاہیے. تو جس پہ بندوں پہ یقین ہو چھپ کے بیٹھ جائے. واہ, بات ہی ساری پوری ہو گئی. یہاں پہ شکریہ کہنا چاہتا ہوں, اور اپنا خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے اللہ کے احکامات کا. محمد اویس ربانی کو اور پیر حق خطیب کو دیں گے اجازت, اللہ کی امان میں. خواتین و حضرات, ویڈیو تقریباً ختم ہو گئی. اب میں نے آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی رکھنا, یہ سب کچھ کیسے ہوا, کیا ہوا. میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں حق خطیب بادشاہ کے پاس دوبارہ جاؤں گا اور پیر صاحب کے پاس جا کے وہ موٹے موٹے سوالات جو اصول کے اوپر ہیں, ضد کے اوپر نہیں ہیں, یعنی بس ہم چونکہ ملے نہیں ہیں, دیکھا نہیں ہے, تو ہمیں جو سمجھ میں آیا ہم نے کہہ دیا جی یہ ڈرامہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ تو صرف آپ کی کہانی شریف ہوگی. مگر اگر لاجیکل آرگومنٹ ہے تو 3 ایسے علماء کرام مختلف مشارب اور مکاتب فکر کے جو رضامندی کا اظہار کریں, میں نے ان سے یہ وعدہ لیا اور انہوں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ یہاں پہ آ کے دیکھ لیں جس کو شک ہے. تو اگر آپ جرت کرتے ہیں, آپ رابطہ کریں گے, اور میں 3 مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں, یہ میں ان سے وعدہ لے چکا ہوں. اگر وہ نہیں سامنا کرتے تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ مفرور ہیں یا پھر وہ اپنی بات میں سچے نہیں ہیں. اور اگر آپ اس کا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ 3 ایسے لوگوں کا انتخاب کر کے یا فردن ضرور میرے پاس بھیجیں گے جو رضامند ہوں, بغیر کسی شکوے شکایت کے, بغیر کسی خواہش اور فرمائش کے. وہ ہمارے ساتھ چلیں اور اپنے حساب سے چلیں, اور ظاہر ہے ہم اس میں ایک صحافتی ذمہ داری ادا کریں گے. وہاں جا کے تمام چیزیں دیکھیں اور راز فاش کریں یا پھر اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیپٹر بھی اب کلوز ہونا چاہیے. پیر خطیب حسین بادشاہ کے چیپٹر کو یا تو آپ سرٹیفائڈ کہیں یا پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب ڈرامے چیز تھی اور یہ ہم نے یہاں ایکسپوز کر دیا ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہانیاں نہ بنائیں, جن کو آپ نے نہیں دیکھا نہیں سنا ان کے حوالے سے بات نہ کریں, اور جو آپ دیکھ چکے ہیں ان کے اوپر پھر میرا خیال ہے کہ کسی کو جھوٹ بولنے کا موقع بھی نہ دیں, کسی کو بیوقوف بنانے کا موقع بھی نہ دیں, اور عام عوام کو پھر ایسے آدمی سے بچائیں. تو ایک نتیجے پہ ہمیں آنا ہے. بہت ہی احترام کے ساتھ ہم نے یہ ویڈیو بنا بھی دی, آپ کے سامنے نشر بھی کر دی, مگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو قابل لوگ دیکھیں, روایتی لوگ روایتی انداز سے نہ دیکھیں. پھر سے کہہ رہا ہوں, میں چاہوں گا کہ آپ بڑے سے بڑے عالم دین کو راضی کریں, یا ایک ایسے انسان کو کہ جس کی بات میں بھی ایک دم ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کوئی شخص آ جائے, مگر یہ کہ ایک بزرگ آدمی, ایک قابل آدمی آئے, اور میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں ان کو ان کے پاس لے کے جاؤں گا, اور ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب چیزیں جب ہو رہی ہوں تو پردہ چاک کریں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں. اس پروگرام کے آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ غلطی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہو, میں بحیثیت ایک اینکر پرسن
ایک صحافی کی حیثیت سے، ایک مذہبی رضاکار کی حیثیت سے یہ اپنا ذمہ سمجھتا ہوں کہ میں سب کے پاس جاؤں اور اس کا موقف نشر کروں اور پھر اس کو کراس چیک کروں۔ اس سلسلے میں آپ میرے ماضی سے بھی وابستہ اور واقف ہیں، اور میں مزید بھی آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام بلاؤں، مشکلوں اور عجیب عجیب چیزوں کو دیکھنے کے لیے مجھے آپ کی دعا کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر میرا کام نہیں چلے گا، شدید دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہم نے جو اب فیس کی ہیں وہ روایتی چیزوں سے ہٹ کے تھیں۔ اپنا خیال رکھیں گے آپ، اور ہاں اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اپنے آس پاس اور آپ کی رسائی نہیں ہے، تو ایک چھوٹا سا تحفہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان تمام چیزوں سے قطع نظر سورہ مزمل کا ورد کیا کریں، سورہ مدثر کا ورد کیا کریں، معوذتین پڑھا کریں۔ یہ تمام آفتوں سے، بالخصوص ان لوگوں سے جن کو آپ نہیں دیکھ سکتے، ان سے آپ کو بچا کے رکھتی ہیں، اور پھر شاید ڈھونگے باز لوگوں سے بھی اور فراڈی لوگوں سے بھی آپ کو بچانے میں تعاون کرتی ہیں۔ اللہ ہی کی ذات ہے، اسی پہ ہمیشہ یقین رکھیں۔ ایمان آپ کے اندر ہے، چاہے اسے لے کے آپ صحرا میں چلے جائیں یا کسی معبد میں چلے جائیں، وہاں جا کے بھی اگر آپ کے دل میں توحید ہے اور آپ اس توحید کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، پھر آپ کبھی نہیں ہچکچائیں گے، خاص طور سے حیدری کراری کبھی نہیں ہچکچائیں گے۔ اللہ کی امان میں۔